بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں چیف جسٹس بننے والے تھے، ان کی باری آ رہی تھی، اور عطا بندیال جو پہلے چیف جسٹس تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا تھا، تو تب جو 2 مہینے ابھی رہ گئے تھے عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ میں، کہ جو ایک پروسیجر تھا وہ چل پڑا تھا چیف جسٹس بننے کا، قاضی فائز عیسیٰ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا 2 مہینے پہلے، اور 2 مہینے بعد انہوں نے حلف لے لیا، اور انہوں نے یہ بڑا عجیب سا منظر تھا کہ یعنی جب وہ حلف لینے کے لیے جا رہے تھے اور وہ کھڑے تھے اور اس کارروائی جاری تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی بیگم سرینا جو تھیں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یعنی بیگم آتی ہیں ایسے مواقع پہ، انوائٹڈ ہوتی ہیں، لیکن وہ حاضرین میں بیٹھتی ہیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم لوگوں نے کہا کہ جی ہے کہ وہ ان کی بیگم ان کے ساتھ ہمراہ کھڑی ہیں جبکہ وہ حلف لینے کی کارروائی شروع ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سمبولک قرار دیا کہ یعنی ویسے تو کہتے ہیں قاضی صاحب کہ میری بیگم کا میرے کاموں سے کوئی دخل نہیں ہے، اور ان کے کاموں، ان کی جو جائیداد ہے وہ ان کی اور ان کے بچوں کی اور انہی کے نام ہے، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے جو کام ہے ان سے ان کا تعلق نہیں، لیکن انہوں نے سمبولک طور پر بیگم کو کھڑا کیا ساتھ کہ انہی کی یہ گویا کیا دھرا ہے یہ سارا کچھ۔ بہرحال یہ ایک بیچ کی بات تھی۔ تو اس طرح سے یعنی ایک نیچرل پروسیس جیسے ہوتا ہے، ایک پروفیشنل طریقے سے اس میں چیف جسٹس بن گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ، لیکن اب جب کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا وقت مسلسل قریب آ رہا ہے، اور 2 مہینے پہلے ہی جو صحافی تھے اور جو وکیل حضرات تھے اور جو ججز تھے اور جو سارے یعنی پاکستان کے ظاہر ہے باشعور طبقہ ہے، ان سب کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ کیوں جی یہ ابھی تو 2 مہینوں سے آگے جوں تاریخ بڑھتی جا رہی تھی، تو سب کو فکر ہو رہی تھی کہ جو نیکسٹ سینئر ترین جج ہیں منصور علی خان، ان کو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا، اور وہ اس مختلف سطحوں پر یہ بات ہو بھی رہی تھی، لیکن اور پھر یہ بھی ساتھ یہ ایک افواہ سی گردش کرنے لگ گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں 3 سال کی مزید۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت دفعہ اس کی تردید بھی کی، تو لیکن ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کے سیکٹری جو ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ اگر تو سارے جو ہیں ججز ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر ایک نیچرل بات ہے کہ قاضی صاحب بھی شاید اس ایکسٹینشن کا حصہ بن جائیں، لیکن وہ ذاتی طور پر اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوئی اپلائی نہیں کریں گے۔ تو پھر لوگوں نے ایک طرح سے اس کو مہر تصدیق سمجھا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب وہ ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کہہ سکتے، جب وہ اتنی دفعہ بیان دے چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے جو بات سیکٹری سے کہلوائی ہے وہی اصل بات ہے۔ تو پھر اس چیز کی مزید تصدیق ہونے لگ گئی کہ جب آئینی ترامیم کا غلغلہ اٹھا، اور اس سے پہلے جو تھی وہ ساتھ ہی ساتھ یہ 2 کیسز جو تھے کہ پی ٹی آئی کے جو تھے یعنی 39 ارکان، وہ تو پی ٹی آئی کے ڈکلیئر ہو چکے تھے، ان کا فیصلہ ہو گیا تھا، نوٹیفیکیشن وغیرہ سب ہو چکی تھی، اور ان کو مان لیا گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اگرچہ انہوں نے نشان کے بغیر ہی لڑا تھا انتخاب، لیکن ان کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن باقی جو 41 تھے ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو ان کو آزاد ہی شمار کیا جاتا تھا مختلف سیشن میں۔ تو اس پہ درخواست دی پی ٹی آئی نے، اور 12 جولائی کو جو تھی یہ ان کے بارے میں فیصلہ آ گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اگر جو ہیں پی ٹی آئی کہ ان کے بیان حلفی جمع کرا دے، اور یعنی جو 41 ارکان ہیں یہ اپنا بیان حلفی
الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیں اور پی ٹی آئی بھی ان کی وابستگی کو مان لے تو یہ 41 آزاد جو ارکان ہیں وہ پی ٹی آئی کے شمار ہو جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس نے دوبارہ سے 24 درخواست دے دی سپریم کورٹ کو کہ وضاحت کی جائے کہ یہ کس طرح سے یعنی ان کو شمار کیا جائے گا پی ٹی آئی کا، اور کوئی ابہام ہے اور وغیرہ وغیرہ. 14 ستمبر کو سپریم کورٹ نے دوبارہ اپنے وضاحتی فیصلے میں 8 ججز نے 13 ٹوٹل ججز تھے بینچ میں، اور ان میں سے 8 ججز نے اپنے فیصلے میں یہ اپنا وضاحتی فیصلہ دیا کہ جو ہیں یہ 41 ارکان جو آزاد تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بیان حلفی دے دیا ہے اور پی ٹی آئی نے اپنی وابستگی ظاہر کر دیا ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے جو کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں. تو اب اس بات پہ بڑے سیکھ بات ہے، یہ کیا نام ہے، قاضی صاحب بھی، چیف جسٹس قاضی صاحب اور ان کے جو کچھ ساتھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کریں گے. اتوار کو کل کھلی ہے جو اپنی سپریم کورٹ، اور انہوں نے کہا جی رجسٹرار نے یہ پوزیشن لی کہ ہمارے تک تو یہ فیصلہ پہنچا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کس طرح کے انہیلی بہانوں سے انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں اور انہیں شاید حق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ ہے کہ مختلف صحافی لوگ بھی اور ساتھ جو جاننے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایک بات ہے حق کی، اور دوسری بات ہے کہ ایک وقت پہنچتا ہے جب ایک انسان کی ریٹائرمنٹ کا اور اس کی بات کو جو ہے نا، اس کی بات غلط ہوتی ہے اور اس کو لوگ نہیں مانتے، تو اس کو اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے. اب وکلاء تنظیمیں الگ سے اپنا احتجاج کر رہی ہیں، ایک ملکی تحریک چل رہی ہے، جلسے ان کے خلاف ہو رہے ہیں، کھلم کھلا کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کے ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کی اس کو کہ آپ جو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، اور آپ جو ان کو پی ٹی آئی کے ان کو کیوں نہیں مان رہے جب 2 دفعہ ان کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، تو چیف جسٹس اپنی منمانی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بلکہ آئینی ترامیم میں جب بری طرح سے ناکام ہو گئے، فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس طرح سے ان کی جو آئینی ترمیم کا منصوبہ تھا بڑی خوش سے وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا. تو انہوں نے ایک ایکٹ پاس کرایا سپریم کورٹ کے ذریعے، حالانکہ یہ خود ایک مطلب غیر قانونی اس کو بتا رہے ہیں جو قانونی ماہرین ہیں. تو انہوں نے ایکٹ کے ذریعے وہ کیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے چیف صاحب کو یہ صوابدیدی اختیار ہو گئے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ اپنے طور سے کر سکتے ہیں. اور انہوں نے اپنے اس کے تحت ایک کمیٹی بنائی جس کے جو ہے ممبر ایک تو وہ خود ہیں اور دوسرا اور تیسرا بھی وہ خود ہی یعنی چوز کرنے کے مجاز ہیں. تو اس بات پہ بہت زیادہ احتجاج انہوں نے ہوا، اور انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا جمہوریت کا قتل ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں. اور کیا کہتے ہیں، قانون کے گھر میں گویا بے قانونی ہو رہی ہے، غیر قانونی کام ہو رہے. تو اب اس طرح کے ایک طرف تو یہ حالات جا رہے، دوسری طرف آئینی ترامیم کے لیے انہوں نے وہ جو کوشش ایک دفعہ ان کی بری طرح سے ناکام ہوئی، اور پورے ملک سے انہوں نے بلا لی ایم این ایز اور سینٹ کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور اس کے باوجود جو ہے بری طرح سے اچکزئی صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان نے ان کوششوں کو بری طرح سے ناکام کر دیا، انکار کر کے. اور اللہ ان کے حوصلے کو قائم رکھے اور وہ اس پہ قائم دائم رہے. تو اس میں بہت زیادہ مولانا فضل الرحمان کی عزت افزائی ہوئی، بہت زیادہ ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہوا ہے. اور جیسے انہیں یعنی مختلف تجربوں سے ایک طرح سے وہ خود ذاتی طور پہ ہرٹ ہوئے ہیں کہ مسلم لیگ ان کی سیاسی یعنی ان کو کوئی اسپیس نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ خود ذاتی طور پر ان کی ایک رنجش بھی ہے. اور جو باتیں انہوں نے کی بہرحال وہ بڑی اچھی کی. انسان زندگی کے آخر میں یعنی کوئی اچھے کام کر جائے تو آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں تو عزت ملے گی. اور اصلی چیز وہ کیا کہتے ہیں، عزت ہی ہے جو کہ رہنے والی چیز ہے. تو بہرحال آج یہ فیصلہ آیا ہے دوبارہ سے
کہ منصور علی خان جو جسٹس ہیں، جو نیکسٹ انشاءاللہ چیف جسٹس بنیں گے، انہوں نے اپنے یعنی اکثریتی فیصلہ انہوں نے دیا ہے اپنے ججز کے ہمراہ کہ جو ہے سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں جو پہلے آزاد تھے، اور انہوں نے بیان حلفی جمع کرا دیا، اور ساتھ ہی ان کی جو بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، اور عمر ایوب نے ان کے اس کے ساتھ دستخط کر کے بھی بھیج دیا کہ ان کو کنفرم کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، تو اس کے بعد گنجائش نہیں بنتی کہ ان کے اوپر ان کو نوٹیفیکیشن نہ جاری کیا جائے اور فوراً جاری کریں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے باقی جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جو ججز ہیں ان کے جو اختلاف کو ایک پریشان کن بات قرار دیا، اور یہ جو فیصلہ ہے بہت ہی دلچسپ ہے اور بڑا کلیئر ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کل عدم نہ ہو جائے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال جسٹس منصور علی شاہ نے کہتے ہیں 70 صفحات پر تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلطی کو درست کرنے کے لیے عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے، اور سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار، یعنی جو تقریباً 80 تھے، یہ سارے پہلے آزاد تھے، اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے تحریک انصاف کے امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انتخابی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا سٹیک جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے، تو عوام نے یعنی یہ انہوں نے دیا فیصلہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو عوام جب ایک پارٹی کے منشور پہ ووٹ دیتی ہے ایک امیدوار کو، تو یہ ہم مینڈیٹ اس نہ اگر چھینیں گے تو نہ صرف اس امیدوار سے چھینیں گے بلکہ عوام سے بھی چھینیں گے، اور یہ جو ہے نا بہت زیادتی، اور ہم ایسی زیادتی نہیں کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ دن رات مصروف ہے اپنا ایک مضبوط کیس تیار کرنے میں اور قانونی کارروائیوں کو سلجھانے میں، تو یہ شنید ہے کہ نواز شریف بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں اپنے عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کو اگلی آئینی عدالت کا سربراہ مان لیں، اور ساتھ ہی اس کو ایکسٹینشن بھی مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی واحد وہ شخصیتیں جو ان کی جو تمام غیر ان کی جو اس سے پہلے ان کی اربوں کی کرپشن ہے اور ان کے کیسز ہیں ان کو ختم کرا سکتے ہیں، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ نہ رہے تو مطلب چیف جسٹس نہ رہے تو ان کے بڑا خطرہ ہے کہ وہ ان کی دولت ڈوبے گی، عزت ڈوبے گی، اور جان کو بھی خطرہ ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کا کچھ، لیکن عام صحافی طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو اس وقت آ گیا ہے وقت کے جو ہے نا تبدیل ہو جانا چاہیے، اور جو تبدیلی کو نہیں مانے گا وہ خود اس میں بہہ جائے گا۔ تو یہ جب عام صحافی طبقہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کافی بدل چکا ہے۔